کہ گاما گرین کی گاڑی سے ڈرائیور اغوا کر کے لے گئے ڈاکو۔ اپنے باپ کو اپنے گھر میں کال کیے اور کہنے لگا کہ میں اس وقت ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ چکا ہوں، ڈاکو نے مجھے پکڑ لیا ہے، میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں اور یہ ٹیلی فون اس وقت میرے کان کے ساتھ انہوں نے لگایا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے، آج رات یعنی 1 مارچ 2024 جمعے کی جو رات گزری ہے، میرا بھتیجا ہے منیر احمد، گاما گرین گروپ، اس کی گاڑی جس کا نمبر TLE 538 ہے، اس گاڑی پہ ایک ڈرائیور تھا جو گزشتہ 15-20 دن سے گاڑی کے ساتھ چل رہا تھا، جس کا نام وقار خان، باپ کا نام اطلس خان، قوم ساندھ، اور یہ رہائشی ہے میاں والی کے آخری تھانہ چکڑالہ کے ساتھ ملحق علاقے نمبل کا۔ یہ ڈرائیور گزشتہ 15-20 دن سے گاڑی کے ساتھ چل رہا تھا اور اس نے گاڑی کے ساتھ ایک واردات کی ہے۔ واردات اس نے کیا کی ہے کہ یہاں سے کراچی سے جاتے ہوئے اس نے جو اس کے ساتھ دوسرا ڈرائیور تھا نجیب اللہ قوم دھکی، وہ اس کے ساتھ تھا، تو اس نے اس کو اتنا پریشرائز کیا، اس کو اس نے اتنا ڈرایا، خوف اور ہراس میں مبتلا کر دیا کہ راستے میں تو ڈاکو ایسے کر رہے ہیں، ویسے کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو یار گاڑی کے ساتھ تو چلنا بڑا مشکل ہے، تو تم جو ہے نا اپنی جان بچاؤ، میں بھی بس یہ گاڑی ابھی لاہور جا کے کھڑی کر دوں گا، سیٹھ کو فون کر دوں گا۔ اس طرح کر کے اس نے اس ڈرائیور کی ہوا نکال دی اور اس کو وہیں سے ترنڈے سے روانہ کر دیا۔ وہ ڈرائیور جو ہے وہ میاں والی راستے سے اس نے فون کیا جاتے ہوئے سیٹھ کو، میرے بھتیجے کو اس نے فون کر کے بتایا کہ بھئی میں تو اتر گیا ہوں ایسے ایسے، اور مجھے اس کی باتیں جو ہے نا انہوں نے خوف میں مبتلا کر دیا۔ دوسرا اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ بندہ سیٹھ ٹھیک نہیں ہے، اس سے جان چھڑاؤ۔ تو یہ بات پہلے ہی مطلب کنفرم ہو چکی تھی اور میرا بھتیجا اس چکر میں تھا کہ لاہور یہ گاڑی پہنچے گی تو لاہور پہنچ کے اس کو میں وہاں پہ اتار دوں گا۔ تو بھتیجے نے میرے نے غلطی یہ کی کہ اس کو فون کیا اور فون کر کے اس کو بتایا کہ تمہارے متعلق یہ خبر آئی ہے کہ تم نے پہلے بھی ایک گاڑی کا جو ہے وہ سامان بیچا ہے اور تم چوری کر چکے ہو، اور ابھی تم نے اس ڈرائیور کو بھی ایسے ڈرایا دھمکایا اور اس کو تم نے خوف و ہراس میں مبتلا کر کے اتار دیا ہے، تو اس لیے یہ تم نے اگر چلنا ہے انسانوں کی طرح تو بتا دو ورنہ گاڑی یہیں پہ چھوڑ دو۔ تو اس نے بڑی یقین دہانی کروائی کہ نہیں جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو جو اس نے کہا ہے تو ہماری آپس میں ڈرائیوروں کی بات چیت ہو جاتی ہے، تو اس نے دشمنی کی ہے میرے ساتھ، تو اس لیے آپ کو یہ کہا کہ آپ مجھے گاڑی سے چھٹی دے۔ وہاں سے اس کو کرایہ ملا ہے، فارم لوڈ کیے اس نے سندر سے، کرایہ لے کے تو یہ میاں چنو تک آیا ہے۔ میاں چنو میں آ کے تو اس نے موٹر وے پولیس کو کال کی ہے، اور موٹر وے پولیس کو کال کر کے تو اس نے کہا ہے کہ میری گاڑی کے ساتھ مسئلہ ہے، تو مجھے مستری چاہیے، مکینک چاہیے۔ تو اس نے جب موٹر وے والوں کو بلایا، موٹر وے والے آئے تو موٹر وے والوں نے گاڑی کو سلف مروایا، لیکن گاڑی سلف سٹارٹ نہیں ہوئی۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو ہم کوئی ٹو چین کرواتے ہیں، اور گاڑی ٹو چین کروا کے تو اس کو کہیں سائڈ پہ کرواتے ہیں۔ تو موٹر وے والے وہاں سے چلے گئے۔ تو اس نے کیا کیا اس کے بعد کہ اس نے ایک کال کی اپنے گھر میں اپنے والد کو یا اپنے بھائی کو، اور گھر پہ اس نے بات کر کے تو ان کو بتایا کہ میں اس وقت ڈاکوؤں کے نرغے میں ہوں، ڈاکوؤں نے مجھے پکڑ لیا ہے اور میرے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں، اور یہ کال بھی انہوں نے ہی ملائی ہے، اور میرے کان کے ساتھ فون بھی ڈاکو ہی لگا کے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے مجھے ابھی لے کے جا رہے ہیں، مجھے اغوا کر رہے ہیں۔ یہ خبر دے کے اس کے بعد فون بند کر دیا، اور ابھی تک اس کا فون آف ہے۔ اس کے بعد جب یہ بات ہو گئی تو یہ غائب ہو گیا، یہ غائب ہو گیا، اور موٹر وے پولیس والے وہاں پہ گاڑی کے پاس پہنچے تو گاڑی لاک کی ہوئی تھی، مکمل گاڑی لاک تھی۔ گاڑی کی اینک توڑی انہوں نے، اینک توڑ کے تو انہوں نے گاڑی کو کھول کے تو اپنا بندہ بٹھایا، گاڑی کو ٹو چین کر کے وہ لوگ ایک محفوظ مقام پہ انہوں نے کھڑی کر دی، گاڑی لے گئے موٹر وے والے۔ اور صبح میرے بھتیجے کو جب یہ گاڑی کی خبر ملی کہ جناب ایسے ایسے آپ کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، تو ملتان میں ہمارا ایک بھتیجا ہوتا ہے
اس کے ساتھ رابطہ کیا گیا، پھر اس کا مینیجر جو ہے وہ وہاں سے ملتان سے گیا گاڑی کے پاس، اس نے جا کے وہاں جا کے دیکھا ہے تو گاڑی میں نہ اس کے کپڑے تھے، جو USB ڈرائیور اکثر اپنے پاس گانے سننے کے لیے رکھتے ہیں، وہ USB بھی لے کے جا چکا تھا، اور گاڑی میں ڈرائیور کی ذاتی استعمال کی کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی، اور گاڑی وہی اینک توڑ کے جو لے کے آئے تھے پولیس والے، موٹر وے والے، وہ اسی حالت میں گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ ڈیزل ٹینک چیک کیا تو ڈیزل ٹینک بالکل خالی۔ تو اس نے یہ کیا ہے کہ گاڑی کا ڈیزل بھی بیچا ہے، 52,000 روپے اس کو کرایہ ملا ہے وہاں سے، وہ بھی اس کے پاس تھے، اور 30,000 روپے ایڈوانس لے کے آیا تھا لاہور سے، وہ بھی اس کے پاس تھا، کل 82,000 روپے اس کے پاس تھے۔ اور ڈیزل واللہ عالم کتنا تھا، لیکن بہرحال 450 یا 500 لیٹر کا ٹینک آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ فل تھا، تو یہ وہ بھی بیچ کے چلا گیا ہے۔ اب خبر یہ پھیلائی جا رہی ہے اس کے عزیز و اقارب کی جانب سے یا اس کے دوست احباب کی جانب سے کہ ڈرائیور کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ ہم نے پولیس کو اپروچ کیا، SHO کو کہا گیا، تو SHO صاحب نے ساری کارروائی سننے کے بعد، وقوع ملاحظہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا جناب والا یہ ڈرائیور خود چور ہے، یہ ڈرائیور خود چور ہے۔ فوم لوڈ تھی وہ بالکل ویسی کی ویسی ہی کنٹینر کے اندر موجود تھی، کنٹینر سیل جیسے تھا ویسے ہی ہے، اور ڈیزل ٹینک وغیرہ کے جو تالے شالے ہیں وہ ٹوٹے ہوئے تھے۔ اب یہ پوزیشن ہے، اور خبر اس وقت ڈرائیورز کی طرف سے کیا چلائی جا رہی ہے، میرے پاس صبح سے ابھی تک کئی کالز آ چکی ہیں، کئی میسج آ چکے ہیں۔ کہا یہ گیا کہ گاما گرین کی گاڑی سے ڈرائیور اغوا کر کے لے گئے ڈاکو۔ تو جناب والا گاما گرین کی گاڑی سے ڈرائیور اغوا نہیں ہوا ہے، بلکہ ڈرائیور نے گاڑی اغوا کر لی تھی، سمجھ لیں۔ گاڑی روڈ پہ چھوڑ کے رات کو 2:30-3 بجے وہ چلا گیا ہے، اور اس سے پہلے ہمارے اس گاڑی پہ آنے سے پہلے ابھی پتہ چلا ہے کہ یہ وہ بھی میرے عزیز ہی ہے، ملک اجمل قوم اللہ یار خیل، اس کی گاڑی پہ یہ ڈرائیور رہا، تو وہاں جاتے ہوئے اس نے جیک بھی لے گیا، بیچ دیا، ٹامی بھی بیچ دی، اسٹپنی بھی بیچ دی، ٹول بکس بالکل خالی کر کے گیا یہ بندہ۔ تو اب یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ، اس کی تصویر میں نے لگا دی ہے، ویڈیو میں آپ نے دیکھ لیے، اس بندے کو پہچان لیں، اور جس کو بھی یہ بندہ ملے، جس کو بھی اس کے متعلق کوئی علم ہو، وہ فوراً مجھ سے رابطہ کرے۔ اور میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں ڈرائیورز کے گروپس میں کہ آپ لوگ غلط خبر نہ چلائیں۔ ڈرائیورز اس بات کو غلط لے رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ڈرائیورز کے حقوق کے خلاف ہو گیا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، میں آپ کے حقوق کے لیے جنگ لڑوں گا، ضرور لڑوں گا، لیکن غلط خبر چلانا جو ہے اس کی اجازت میں کسی کو بھی نہیں دیتا ہوں، چاہے وہ ڈرائیور ہو، میرا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، غلط خبر نہیں چلانی چاہیے، اس سے مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے اور خوف اور ہراس بڑھتا ہے۔ تو اس لیے آپ تمام حضرات اس چیز کی تصدیق ہو گئی ہوگی آپ کو کہ گاما گرین کی گاڑی کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا تھا، یہ اصل معاملہ ہے۔ تو اب اس کے ڈرائیور کے جو عزیز و اقارب ہیں، میاں چنو میں بھی اس کے رشتہ دار رہتے ہیں، انہوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے کہ جناب آپ مہربانی فرمائیں کوئی قانونی کارروائی ابھی نہ کریں، ہم آپ کا نقصان پورا کروا دیں گے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس بندے کے متعلق اس کے رشتہ داروں کو، گھر والوں کو پتہ ہے، اور جس بندے نے ڈرائیور رکھنا ہو وہ برائے مہربانی آئندہ پوری تفتیش کریں کہ یہ ڈرائیور پہلے کہاں پہ تھا، کس کے پاس رہا، کتنا عرصہ رہا، اور وہاں سے اس نے چھوڑا کیوں، نکالا کیوں گیا، یہ ساری تفتیش کر کے ڈرائیور رکھیں۔ آج کل حالات بہت نازک ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔